اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بارش سے متاثرہ بھٹکل کے علاقوں میں تحصیلدار دفتر کے ذمہ داران نے کیا دورہ. آفر کے نام پر دھوکہ، قیمتی تحفے کا لالچ دے کر عورت کے اکاؤنٹ سے 21 لاکھ روپے غائب. عوام سے چوکنا رہنے کی اپیل. مرکزی فطرہ کمیٹی کی اہم نشست کا انعقاد. کام کے مزید استحکام کے لیے کیا گیا غور و خوض. طے شدہ جے ڈی ایس کی شرح میں کمی کر دی گئی. اروند جیٹلی کی صدارت میں منعقدہ میٹنگ میں لیا گیا فیصلہ. مودی حکومت میں کسانوں کی خودکشی میں اضافہ، کانگریس کی طرف سے جاری کردہ بیان. لندن میں مسلم خاتون حجاب پہننے پر نسلی تعصب کی شکار. ایک شخص نے سرعام حجاب پر جتایا اعتراض. ناظرین اب خبریں تفصیل سے. بھٹکل میں گزشتہ کئی روز سے مسلسل بارش کی وجہ سے مختلف علاقوں میں نقصانات کی خبریں مسلسل موصول ہو رہی ہے. اسی کے پیش نظر تحصیلدار دفتر کے ذمہ داران اور عملے نے آج شہر مختلف علاقوں کا دورہ کیا. فکر و خبر کے مطابق تحصیلدار نے بارش کے بعد ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیتے ہوئے تنگن گنڈی، جامع آباد اور شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے وہاں کے مسائل کو اور عوام کو درپیش مشکلات کو جاننے کی کوشش کی. تنگن گنڈی کے مقام پر پہنچ کر انہوں نے علاقے کے ذمہ داران کے ساتھ مل کر جائزہ لیا. علاقے کے ذمہ داروں نے بتایا کہ علاقوں میں بارش کی وجہ سے مختلف مکانات میں پانی جمع ہونے سے مکینوں کو انتہائی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ بہت سارے علاقے اور بہت سارے گھر زیر آب ہونے کی وجہ سے وہاں کے مکین افراتفری کی حالت میں نقل مکانی پر بھی مجبور ہو گئے ہیں. اسکول کے احاطے میں بارش کے پانی سے ندی جیسی حالت بنی ہوئی ہے، جس کے بعد انہوں نے ان مسائل کے حل کے لیے غور و خوض کرتے ہوئے مختلف تجاویز پیش کی اور تمام مسائل کے جلد ہی حل کی یقین دہانی کرائی. منگلور. آج کل آن لائن شاپنگ کی وجہ سے لوگوں کو بہت مزہ مل رہا ہے اور لوگ بہت ساری چیزیں آن لائن خریدنے کے بڑے ہی شوقین اور دلدادہ ہو گئے ہیں. لیکن یاد رکھیے اور چوکنا رہیے، ایسا کئی بار ہوا ہے کہ آن لائن شاپنگ اور کم داموں میں خریداری کے چکر میں اور موبائل پر آنے والے ای میل کے ذریعے سے آنے والے بگ آفر اور دھماکہ آفر کے حصولیابی کے لیے کوششیں کرنے کے چکر میں کئی سارے لوگ دھوکے میں پھنس گئے ہیں، جن کی وجہ سے وہ دھوکہ کھا کر ان کے اکاؤنٹ سے کئی لاکھ روپے غائب ہو گئے ہیں. اسی طرح کا ایک اور واقعہ منگلور میں پیش آیا ہے. غیر ملکی کرنسی اور ایک بہت ہی مہنگے اور قیمتی تحفے کا لالچ دیتے ہوئے ایک عورت سے 21 لاکھ روپے وصولنے والے 2 لٹیروں کو گرفتار کر لیے جانے کی خبر فکر و خبر کو موصول ہوئی ہے، جو ہندوستان کے شمال مشرق میں واقع منی پور کے باشندے بتائے جا رہے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ ملزم نے رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ کے نام سے وائلٹ ڈی سوزا نامی عورت کو ایک میل ارسال کیا تھا کہ آپ کو ایک بہت بڑے اور مہنگے تحفے کے ساتھ ساتھ غیر ملکی کرنسی بھی دی جائے گی. چند دنوں بعد ڈی سوزا کو اس کی ایک سہیلی کی طرف سے آئی فون میں بتایا گیا کہ آپ کو جو آفر حاصل ہوا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور اس کو اس آفر کے تعلق سے بھروسہ دلاتے ہوئے کہا گیا کہ بہت جلد آپ کو غیر ملکی کرنسی بھی روانہ کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بگ آفر، بہت بڑا گفٹ آپ کو دیا جائے گا، مگر اس کا ٹرانسپورٹ خرچہ زیادہ ہے. سہیلی کی باتوں پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی جانب سے دیے گئے ملزم کے اکاؤنٹ نمبر پر اس نے فوراً 21 لاکھ روپے ٹرانسفر کر دیے. پوری کارروائی کرنے کے بعد عورت کے ہوش ٹھکانے لگے کہ آفر کا لالچ دے کر اسے جال میں پھنسایا گیا ہے اور اس کو دھوکہ دے کر اس کے کئی لاکھ روپے لوٹ لیے گئے ہیں، جس کی بنا پر اس نے فوراً الال پولیس تھانے میں شکایت درج کراتے ہوئے دفعہ نمبر 66 کے تحت ملزم کے خلاف کیس درج کر لیا. پولیس نے تحقیقات شروع کر دی تو پتہ چلا کہ ملزم نے ایک جعلی ویب سائٹ کے ذریعے سے عورت کو پھنسا کر ان سے لوٹنے کا کاروبار کرنے میں مشغول تھا، اور ان کا سراغ ملنے کے بعد دہلی سے انہوں گرفتار کر کے عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے. بھٹکل.
فطرہ تقسیم کے کام کو مزید مستحکم کرنے کی غرض سے آج بعد نماز ظہر مرکزی فطرہ کمیٹی کے دفتر مولانا ابوالحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی بھٹکل میں مرکزی فطرہ کمیٹی کی ایک اہم نشست منعقد کی گئی، جس میں کئی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور سال گزشتہ کی رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ اس اہم نشست میں کنداپور، بیندور، شرور، شرالی، مردیشور، ہناور، کومٹا وغیرہ حلقوں کے ذمہ داران نے شرکت کرتے ہوئے کام کے مزید استحکام کے سلسلے میں اپنے مفید آراء سامعین کے گوش و گزار کی۔ اس موقع پر مرکزی کمیٹی کے کنوینر مولانا محمد الیاس ندوی نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ کہا کہ کام گزشتہ 32 سالوں سے بفضل اللہ چل رہا ہے اور جاری ہے، اور ہر سال اس میں مزید استحکام کی فکریں کی جاتی ہے، جو ایک خوش آئند بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں گزشتہ سال کے کام پر خوش ہونے کے بجائے ہمیں اس سلسلے میں اور بہتری لانے کے لیے اور اس میں اور زیادہ پختگی لانے کے لیے غور و خوض کرنا چاہیے، اور ان سال کام کو اور زیادہ بہتر طریقے پر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے نوجوانوں کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہر سال اپنی مشغولیات کو بالائے طاق رکھ کر اس کام کے لیے عید کی رات قربان کر دیتے ہیں اور بڑی فکرمندی اور دلسوزی کے ساتھ فطرہ وصول بھی کرتے ہیں اور مستحقین تک پہنچانے میں ہمارا تعاون بھی فرماتے ہیں۔ مولانا نے امسال کام کی نوعیت پر مختصر روشنی ڈالی۔ دعائیہ کلمات پر یہ نشست اپنے اختتام کو پہنچی۔ نئی دہلی، اشیاء اور خدمات ٹیکس GST کونسل نے مختلف اشیاء کی طے شدہ GST کی شرح کے خلاف فور احتجاج کی اور ہڑتال کے پیش نظر 66 اشیاء کی شرح میں کمی کر دی ہے، جس سے اب یہ مصنوعات زیادہ سستی ہو جائیں گی۔ وزیر خزانہ ارون جیٹلی کی صدارت میں آج جہاں ہوئے کونسل کی 16ویں میٹنگ میں یہ فیصلے کیے گئے۔ پچھلی 2 میٹنگوں میں اشیاء اور خدمات کے لیے GST کی شرح طے کی گئی تھی۔ اس کے بعد صنعتی اور کاروباری تنظیموں نے کچھ اشیاء کی GST کی شرح کی مخالفت کرتے ہوئے میمورنڈم پیش کیے تھے۔ میٹنگ کے بعد مسٹر جیٹلی نے صحافیوں سے کہا کہ 133 اشیاء کی GST کی شرح کے تعلق سے میمورنڈم موصول ہوئے تھے، لیکن GST کونسل نے 66 اشیاء کی GST کی شرح میں کمی کر دی ہے اور اس کے تعلق سے اور زیادہ غور و خوض بھی کیا جائے گا۔ نئی دہلی، کانگریس کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کی طرف سے مسلسل نظر انداز کرنے، کسان بہبود کے ضروری منصوبوں میں کٹوتی اور بدنیتی سے کئی ریاستوں کو ڈیزاسٹر ریلیف فراہم نہ کیے جانے سے کسانوں میں زبردست مایوسی ہے، جس کی وجہ سے زرعی پیداوار میں زبردست کمی آئی ہے۔ کانگریس نے مودی حکومت کے 3 سال کی مدت میں کسانوں کی حالت کے بارے میں انن داتا مرتیو کے ابشاب نام سے 8 صفحے کی ایک کتابچہ شائع کیا ہے۔ کتابچے میں کسان کو سرکار کی بے رغبتی سے متاثرہ قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ اس دوران روزانہ 35 کسان خودکشی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ صرف 2015 میں 12,000 کسانوں اور کسان مزدوروں نے خودکشی کی ہے، جبکہ 2014 میں 12,360 کسانوں اور کھیت مزدوروں نے خودکشی کی تھی۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ 2016 میں یہ تعداد 14,000 تک پہنچ گئی ہوگی۔ کسان کا قرض معاف کرنے کی BJP کی پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے پارٹی نے کہا ہے کہ مودی حکومت نے چند سرمایہ کار دوستوں کا کئی کروڑ روپے کا قرضہ معاف کیا ہے، لیکن قرض میں ڈوبے ملک کے کسان اور غریب طبقے کے قرض کا معاف کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ ملک کی 62% آبادی کسان ہے اور اگر ان کا قرض معاف کیا جاتا تو ملک میں اناج کی پیداوار کی شرح بھی بڑھتی اور زراعت میں بھی اضافہ ہوتا، لیکن اس کے خلاف اور برخلاف عمل ہو رہا ہے۔ کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ، ٹی ٹیبل، کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں۔ مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں۔ جلدی کیجئے، محدود اسٹاک ہے۔ رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399۔